آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے. اس کو پہلے ترجمے کے اور گرامر کے لحاظ سے حل کرتے ہیں، پھر اس کے فضائل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. قل کا معنی کہیے. ہوا پروناؤن ہے، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. ہوا کسے کہتے ہیں، کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے شہادت کی انگلی، وہ ایک مرد. اللہ اللہ کو کہتے ہیں. احد یکتا، ایک. احد استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اردو میں استعمال ہوتا ہے. واحد، واحد کسے کہتے ہیں؟ ایک. احد بھی ایک کو کہتے ہیں. قل کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ. احد ایک ہے. ایک کا مطلب یکتا، ایک تو ہے. یکتا کا مطلب اپنی صفات میں اپنی ذات کے لحاظ سے منفرد ہے، ممتاز ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز. صمد عربی میں کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے بے نیاز. اصل میں صمیدہ یسمدو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف قصد کرنا، جانا. تو صمد کہتے ہیں بے نیاز کو. ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی، غنی. غنی کسے کہتے ہیں؟ بے پرواہ. دولت مند کو بھی غنی اس لیے کہتے ہیں کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. اصل میں دولت مند کو غنی جو کہتے ہیں نا، غنی، غنی کا لفظ اصل وضع کے لحاظ سے دولت مندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ غنی اسے کہتے ہیں جو مستغنی ہو. کہتے ہیں بھائی یہ آدمی تو بڑا مستغنی بنا پھرتا ہے، اسے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. تو ایسے شخص کو غنی کہا جاتا ہے. مالدار کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ مالداروں کو بھی عام طور پر کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، تبھی وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کو کہتے ہیں غنی. اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے صمد. اب ظاہر ہے صمد اور غنی میں تھوڑا سا فرق ہوگا، تبھی تو الگ الگ ورڈ ہے اس کے لیے. صمد کہتے ہیں جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو اور اس کی لوگوں کو ضرورت ہو. یہ غنی سے اوپر کا مقام اور مرتبہ ہے. غنی کسے کہتے ہیں؟ میں اگر غنی ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی، لیکن کیا آپ کو بھی میری ضرورت ہے یا نہیں؟ اس سے اس میں بحث نہیں ہے. صمد کہتے ہیں وہ مستغنی جسے دوسروں کی ضرورت نہ ہو مگر دوسروں کو اس کی ضرورت ہو. تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے لیے قرآن مجید میں غنی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. واللہ غنی حمید، اللہ غنی بھی ہے، یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. غنی کا لفظ وہاں استعمال ہوا جہاں غنی کا لفظ مناسب تھا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر ضائع مت کیا کرو. اس قسم کی جو آیات آئیں گی نا، اس کے بعد آئے گا واللہ غنی، اللہ غنی ہے. کیا مطلب؟ وہ جو تم سے صدقات و خیرات مانگتا ہے نا، اس لیے نہیں مانگتا کہ اسے ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں کیا لفظ آیا؟ غنی. بلکہ وہ تمہیں صدقے کا حکم تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہے. تو الصمد کا معنی جو مستغنی ہو، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن سب کو اس کی ضرورت ہو. سمیدہ یسمدو، لوگ سمد یعنی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ سمیدہ یسمدو کو چھوڑ دیں، ایسے یہ مشکل لفظ ہے، آپ اتنا یاد رکھیں. سمد جسے کسی کی ضرورت نہ ہو لیکن لوگ اس کے محتاج ہو. لم یلد، یلد کو پہلے بحل کرتا ہوں. یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ یلد. ہم نے پڑھا ہے یرحم، یعبد. بھئی جب میں پڑھایا کروں تو ذرا یہ اس کی طرف فوکس کیا کریں اس کو، تاکہ جو ویڈیو دیکھیں ان کو یہ سمجھ میں آئے کیا لکھ رہا ہوں. یعبد اور یضرب، یفعل پڑھا ہے نا ہم نے. یفعل، اس کو یفعل بھی کر سکتے ہیں، یفعل بھی، یفعل بھی، کچھ بھی بنا دیں. کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک شخص، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ اتنی تو گرامر یاد رکھو میرے بھائی. یفعل کرتا ہے یا کرے گا. یہ لفظ تھا یولد، یولدو، ولادت سے ہے، ولادت. پہلے آ چکا یہ، کہاں آیا یہ؟ سورہ فاتحہ میں کہیں بھی نہیں آیا. ولادت کا معنی جننا. میں نے یہ مثال کے طور پر بتایا تھا، والد جننے والا، والدہ اس میں فاعل کی جب میں پریکٹس کروا رہا تھا اس وقت آپ کو یہ بات سمجھائی تھی. ولادت سے والد جننے والا. مولود جس کو جنا گیا، وہ بچے کو کہتے ہیں مولود. کہتے ہیں نو مولود بچہ ہے. نو کا معنی نیا نیا مولود، ابھی ابھی پیدا ہوا ہے. ہم سب پرانے ہو گئے. اصل میں تھا یولد. یولدو کا معنی پیدا کرتا ہے یا کرے گا.
وہ ایک آدمی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پریزنٹ کو جب نیگیٹو میں لے کے جائیں گے نا, منفی میں, تو اس سے پہلے عربی میں دو طریقے ہیں. ایک تو ما لگا دو, ما یولد, لا لگا دو, لا یولدو. لا کا معنی بولو بھائی, لا یولدو نہیں جنتا ہے. یرحمو کا معنی رحم کرتا ہے وہ ایک آدمی, لا یرحمو کا معنی رحم نہیں کرتا. یعبدو کا معنی عبادت کرتا ہے وہ, لا یعبدو کا معنی نہیں کرتا. یضربو کا معنی مارتا ہے وہ, لا یضربو نہیں مارتا. یفعلو یفعلو کرتا ہے, لا یفعلو نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لم لگا دیں شروع میں. لم لگانے سے یہ ہوگا, یہ لم بھی نفی کے معنی میں ہے. یہ گرامر کی ایک بات ہے, اسے دماغ میں بٹھا لیں. لم دو کام کرتا ہے. نمبر ایک, آخر کو جزم دے دیتا ہے. یرحمو سے یرحم بنا دیں گے. یہ اتنی اہم بات نہیں ہے جزم والی, یہ یاد رہ جائے ٹھیک ہے, نہیں رہ جائے اس کا کوئی, قرآن سمجھنے میں آپ کو اس کا کوئی اتنا, اس لفظ کو یعنی اس بات کو یاد کرنے کا کوئی اتنا فائدہ نہیں. اگلی بات سمجھیں جو اہم ہے. لم جب مضارع میں لگے گا دو کام کرے گا. نمبر ایک, اسے پازیٹو سے نیگیٹو میں لے جائے گا. نمبر دو, پریزنٹ سے پاسٹ میں لے جائے گا. اس میں یرحمو کا معنی رحم کرتا ہے یا کرے گا. لا یرحمو نہ رحم کرتا ہے نہ رحم کرے گا. لم یرحم کا معنی رحم نہیں کیا اس نے گزرے ہوئے زمانے میں. یہ گرامر کے لحاظ سے ایک نئی بات آئی آج. لم پریزنٹ کو پاسٹ میں. صحیح ہے. اس کی بہت قرآن میں مثالیں ملتی ہیں. سب سے بڑی مثال تو یہی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو لم یرحم رحم نہیں کیا, لا لم یضرب نہیں مارا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ما یولدو کا مطلب تو نہیں ولادت کرتا ہے. لم یولد, لم یولد نہیں جنا اس نے, نہیں پیدا کیا اس نے, جنا. ٹھیک ہے. اب یہ جو یولد ہے نا, یولد, یہ واو حروف ہے گڑبڑیا. بتایا تھا نا میں نے, یہ گڑبڑ کرے گا. عرب کے لیے یولد یولد پڑھنا مشکل, انہوں نے یولد کو یلد کرتے ہیں, یلد یہ گرا دیتے ہیں. تو اب یہ کیا بن گیا, یلد. سارا مٹا دو, اس کی کیا ضرورت. یلد, یہ یلیدو ہی لکھا جاتا ہے. یلیدو یلیدو یلیدانی یلیدون تلیدو تلیدانی یلیدنا تلیدو تلیدانی تلیدون تلیدین. پوری گردان سے ہی واو غائب ہو گیا ہے. سمجھ رہے, پوری گردان سے واو شارٹ, کیونکہ حروف گڑبڑیا میں سے شارٹ میں اس کو بس حذف کر دیتے. اس وجہ سے اس کا امر بنانا بھی بہت آسان ہے. یلیدو ہے نا, اس کا مخاطب آئے گا, بولے اور کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ, کیوں نہیں بول رہے. مخاطب خطاب جب ہم کریں گے تو جنتا ہے. تلیدو بھائی, تضربو ہے نا, تضربو تو تلیدو. امر بنے گا, تا کو گرا دیں گے, آخر کو ازم لد, جن. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں. باقی کون سی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں؟ جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ یہ سوچ لیا کرے باقی بھی تو بچپن سے لے کے آج تک بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آئی. ایک اور سے ٹینشن فری زندگی گزارے انسان. جب ٹینشن لے گا تو صحت بھی خراب ہوگی, اور مزید جو چیز سمجھ میں آنی چاہیے تھی وہ بھی آنا ختم ہو جائے گی. ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جب سبق پڑھو تو جو چیزیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئیں تو ان میں پریشان نہ ہو. طالب علمی کے دور میں کہا اس سے پریشان ہوتا ہے تو مایوسی بڑھتی ہے. بعض دفعہ بہت واضح بات ہوتی ہے, دماغ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہوتا. بہت واضح بات ہوتی ہے آسان, لیکن دماغ قبول نہیں کرتا, اس کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات پھر کسی اور وقت میں خود بخود آ جاتی ہے سمجھ میں. تو وہ بتاتے تھے کہ بس ایسے ہی جو ہے نا, علم کی بھٹی سے بھی ایک دفعہ وہ آدمی گزر جائے تو بہت کچھ خود بخود سیکھ لیتا ہے. وہ لوہے کو آپ بھٹی میں ڈال کے جلدی سے بھی نکال لیں گے نا, کسی سانچے میں ڈھالے بغیر, تو بھی کچھ نہ کچھ بن جائے گا. بھٹی سے ایک دفعہ گزر جاؤ, کراس ہو جاؤ تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے. تو کورس سے گزر جائیں ایک دفعہ بہ کے, بہت کچھ انشاءاللہ آ جائے گا, سارا نہ بھی آیا. اچھا, لم یلد نہیں جنا اس نے, ولم یولد. یولد کو سمجھیں آپ ذرا, ایک ٹیکنیکل بات دلچسپ. ہر زبان میں ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے, ایک پیسیو وائس ہوتا ہے. اس نے کیا, اس پہ کیا گیا. بھائی اس نے جادو کس نے کیا ہے, فلاں نے کیا, نہیں بھائی اس پہ تو کیا گیا ہے. مارا کس نے, اس نے مارا ہے. اور اس نے تو مار کھائی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کام کرنے والا اور ایک ہوتا ہے جس پہ کیا جاتا ہے کام. آئی گو, میں جاتا ہوں, مجھے لے جایا گیا. بتائیے, آئی واز ٹیکن. مجھے انگلش اتنی نہیں آتی ہے, بہرحال اتنا پتہ ہے ایکٹیو وائس پیسیو وائس کا تھوڑا بہت اسکول کے زمانے میں پڑھا ہوا تھا. اٹ از ایٹن, یہ کھائی جاتی ہے چیز, یہ کھائی گئی ہے, جاتی ہے نہیں, یہ چیز کھائی گئی ہے, جس چیز کو آپ نے کھایا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ جاتا ہے, اس کو لے جایا گیا.
اس کو لے جایا گیا. تو اس کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ ہی از ٹیکن. اتنا مجھے پتا ہے کہ آخر میں تھرڈ فارم آتی ہے, درمیان میں ہیلپنگ ورب آئیں گے, از ایم آر وغیرہ, یہ اتنا معلوم ہے. شروع میں سبجیکٹ آئے گا, فارمولا آتا ہے پورا, ہر جملے کو میں الگ سے نہیں بنا سکتا. اچھا خیر, تو ہی از بٹن, وہ پیٹا گیا, ایسا ہوگا نا. ہی بیٹس, وہ پیٹتا ہے, مارتا ہے, اور ہی از بٹن, اس کو وہ مارا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے. تو ایسے جملے کو ہم عربی میں فعل مجہول کہتے ہیں. مجہول, پیسو وائس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل مجہول. اس کو میں پہلے یوں لکھتا ہوں, ضربا. ضربا کا معنی ہے اس نے مارا, ٹھیک ہے. اس کو ہم کہیں گے فعل معروف. معروف کا معنی جو عام فعل ہے, معروف. عرف سے یاد رکھ لیں آپ, اس کا عرف ہے, سب کو پتہ ہے. زوریبا, وہ مارا گیا, اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. مجہول جہالت سے ہے. مجہول کا مطلب اس میں مارنے والے کا نہیں پتا ہوتا, وہ مجہول ہے. جہالت سے نکل, اس کا پتہ ہی نہیں. اتنا پتا ہوتا ہے کہ مار کھائی کس نے, مارا کس نے, یہ نہیں پتا. یہاں پتا ہے اس نے مارا ہے, وہ جو آدمی ہے نا, وہ فلاں آدمی, اس نے مارا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے فاعل کا پتا ہے, اس کے فاعل کا پتا نہیں ہے, علم نہیں ہے. صحیح ہے. اب دیکھیں انگلش میں اس کے لیے الگ اسٹرکچر ہے, اردو میں الگ ہے. عربی میں کتنا آسان, میں نے بتایا تھا نا, عربی بہت ہی مختصر زبان ہے. زبر زیر پیش کے کھیل سے پوری کی پوری, پورے کے پورے معنی اور مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. ضربا, مارا اس نے. الٹ دیں اس کو, یعنی زا کو زو کر دیں اور پہلے والے حرف پہ زیر لگا دیں. زوریبا, ویسے بھی سوچنے میں ایسا لگتا ہے زوریبا, پٹائی ہوئی ہے اس کی. مفتی البابا صاحب اس کو اشاروں کی زبان میں ایسے گھماتے ہیں, ضربا زوریبا, ٹھیک ہے نا. ضربا کا معنی مارا اسے ایک نے. یوں جب اشارہ ہوگا نا, ایسے اشارہ, زوریبا کیا مطلب؟ مارا گیا وہ. ضربا, مارا ان دونوں نے, یوں گھما دیں. یہ اشاروں کی زبان میں جو گرامر مفتی البابا صاحب پڑھاتے ہیں وہ اس طرح سے, زوریبا, مارے گئے وہ دونوں. تو پاسٹ سے جب ہم پیسو وائس بنائیں گے تو بہت آسان ہے. پہلے حرف پہ زبر پیش لگا دیں اور آخر سے پہلے جو حرف ہے اس پہ زیر لگا دیں. قتلا, قتل کیا اس نے. قتیلا, قتل کیے گئے وہ. قتلتا, قتل کیا تو نے. قتلتا. قتلتا, قتل کیا گیا تو. یہ لائیو سیشن میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کروا دوں گا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. ضربتا, مارتا ہے نہیں, پاس ہے. ضربتا, مارا تو نے, مارا گیا تو, الٹنا اس کو زوربتا. صحیح ہے نا. ضربو, مارا ان سب نے. یا فعلو, ضربو, مارا ان سب نے. زوریبو, سارے مارے گئے وہ, سب کی پٹائی ہوئی. یہ تو ہے پاسٹ. فعل مضارع کا بھی ایسا ہی بنتا ہے, تھوڑی سی اس میں تبدیلی ہوتی ہے. فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا, کھاتا ہے یا کھائے گا, جاتا ہے یا جائے گا, یعنی حال یا فیوچر کی بات ہوتی ہے اس میں. جیسے یرحم, یہ جو ہم نے جو صیغے پڑھے میں وہی. یرحم, رحم کرتا ہے وہ. یرحم, رحم کیا جاتا ہے اس پر, اس سے بھی آسان. یا کو یوں کر دو, ختم. بہت شارٹ زبان ہے یا نہیں عربی, بہت مختصر زبان ہے. یہی اس کی بلاغت ہے کہ تھوڑے سے دائیں بائیں زبان کو گھماؤ, بہت کچھ ہو جاتا ہے اس میں. اچھا, البتہ ایک بات ہے, اب جیسے یہ ہے یضربو, تو اس کو بنائیں گے یضربو, یعنی اس میں آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس پہ زبر ہوگا. پہلے سے یہاں زبر تھا تو ہم نے نہیں لگایا, جہاں نہ ہو تو وہاں لگا دیں گے. پہلے والے حرف پہ پیش اور ادھر. یضربو, مارتا ہے یا مارے گا وہ, گھما دیا اس کو. یضربو, انگلی کیوں کر رہی ہیں ذرا, یضربو, مجھے کیوں آپ اشارہ کیجئے نا, آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ سے. یوں یوں اشارہ, سیدھے ہاتھ سے, سیدھے وہ والا ہاتھ, توجہ ہاتھ کی طرف, دیکھنے نہیں, اشارہ کریں. یضربو, یہ دایاں ہاتھ مرد کی طرف, ادھر غائب ہونے کی علامت, ایک انگلی سے اشارہ کہ ایک آدمی کی بات ہو رہی ہے. سیدھا اشارہ کا مطلب کرنے والا ہے وہ, مارنے والا ہے, اور یوں مارا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو جب تنہائی میں بیٹھے ہو تو یاد کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. یضربو, مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, یہ لفظ تھا یولیدو. یولیدو, جنتا ہے یا جنے گا, ٹھیک ہے نا. اصل میں تو پھر واو تو گڑبڑی حروف تھا نا, ہم نے ہٹا دیا تھا. ہم جب کسی صیغے کو میں تبدیلی کریں گے تو اصل سے کرتے ہیں کہ اصل میں یہ تھا. اب ہم نے اس سے مجہول بنانا ہے. یو لدو, جنا جاتا ہے, یعنی جس کو جنا جا رہا ہے. پہلے تو یہ جننے والا تھا, اب اس کو جنا جا رہا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے شروع میں لم لگا دیں
تو لم کیا کرے گا اس کو نیگیٹو میں اور پاسٹ میں. لم یولد نہیں جنا گیا ماضی میں, نہیں جنا گیا. اب اس کا ترجمہ ہی نہیں کریں گے نہیں جنا جاتا ہے بلکہ نہیں جنا گیا. لم یلد نہ اس نے جنا, ولم واو کا معنی اور لم یولد نہ وہ جنا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت آسان ہے یار, بہت آسان ہے, کیا مشکل ہے. لم یلد نہ اس نے جنا, ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. اس کی ایک گردان جو ہے نا فعل مجہول سے, آپ لوگوں کو میں وائٹ بورڈ پہ ابھی لکھوا دوں گا, یا بدو سے لکھوا دوں گا, یعبدو یعبدانی یعبدونا, تاکہ آپ لوگوں کو ایک چیز موجود رہے. اگر میری ابھی کسی کی بات میری سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ پیپر پہ دیکھ لے, یاد رہ جائے گی اس کو, ٹھیک ہے. وہ میں آخر میں گردان لکھ دوں گا آپ کو. لم یلد ولم یولد نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. ولم اور با کا معنی اور یکن, یکن کو سمجھیں, یہ لفظ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. کانا یکونو اور یکن, یہ کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. کانا کا لفظ قرآن میں بہت آتا ہے, نہیں آتا؟ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آتا ہے کہ نہیں آتا. وکان اللہ علیما حکیما وکان اللہ غفورا رحیما, ہے نا کانا. کانا یہ اصل میں تھا کاوانا, کا زبر کا, واو زبر واو اور نون زبر نا. کس کی طرح؟ یہ ضربا فعلا, ماضی کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ کوانا کوانا کونو کونت کونتا کوننا کونتا کونتما, ضربتا کی طرح بالکل چلے گی اس کی گردان. اور مضارع اس کا یعبدو کی طرح آئے گا, یکبونو. کس طرح سے؟ یعبدو. کانا کا معنی ہوتا ہے ہونا. بی ورب آپ نے سنے انگلش میں, بی ورب, ہیز ہیز بی وغیرہ جو استعمال ہوتے ہیں, ایم آر از, یہ بی ورب کہلاتے ہیں نا, کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کو. آئی ایم اے بوائے ایک مثال ہے, تو میں ایک آدمی یا ایک لڑکا ہوں, یا آئی ایم اے مین, میں ایک آدمی ہوں. یہ ہونا بھی تو ایک ورب ہے نا. مجھ سے لگتا ہے آپ سے زیادہ تو انگلش مجھے آتی ہے, حالانکہ میں بالکل اناڑی ہوں اس فیلڈ میں, اور آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے. لیکن مجھے یا تو آپ پتہ نہیں کیوں حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی جو سوال پوچھو ایسا لگتا ہے اس سے بڑا سوال آپ مجھ سے پوچھنے والے ہیں. تو بھائی یہ تو بی ورب تو بہت آسان سی چیز ہے, انگلش میں بہت مشہور ہیں. اسٹیٹ ورب شاید آج کل اصطلاحات تبدیل ہو گئی ہیں. اسٹیٹ یعنی کسی شے کی حالت کو, ہونے کو بیان کرتے ہیں. کچھ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہ آگے اس میں لگانا پڑتا ہے. صرف از کہہ کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. از کیا مطلب ہے؟ از ہے, کچھ تو ہے نا. وہ ایک آدمی گیا نا ہوٹل پہ, انگلش نہیں آتی تھی اس کو, ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے لگا کہ از فش, مچھلی ہے. وہ اس سے بھی بڑا, اس نے کہا از. اس نے کیا کہا؟ از. ہاں ہے وہ. اچھا خیر. کانا کوانا, کوانا کا معنی ہوا. اب ظاہر ہے اس سے آگے کچھ لگے گا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا وغیرہ وغیرہ. یکونو ہوتا ہے یا ہوگا. اب یہ کوانا میں گڑبڑی لفظ آئی ہے نا واو, تو اس سے کوانا کانا بن گیا, اور یکونو یکونو بن گیا. کیا بن گیا؟ یکونو. اس کا معنی ہے ہونا یا ہے. از جو انگلش میں ہے اردو میں ہے, وہ عربی میں کانا اور یکونو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے کا مطلب بیان کرنے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہو, لہذا یہ ادھورا جملہ کہلاتا ہے. ادھورا. اس میں آگے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے بھائی کیا, کون کیا ہو رہا ہے, یعنی کس کی کیا حالت ہے, یہ بتانا پڑتا ہے. کانا کا معنی ہوا, یہ میں ذرا ترتیب سے لکھوں, یہ ٹیڑھی ترتیب ہوگی یہ آپ کو. کاوانا, یہ بن کیا گیا؟ کانا. یکونو, یعبدو کی طرح. یکونو کس کی طرح؟ یعبدو کی طرح. یہ بن کیا گیا بعد میں؟ یکونو. اس کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا. بی یا ول بی, ہی ول بی ا پروفیسر, یہ ایک مستقبل میں پروفیسر بن جائے گا. تو اس سے پہلے ہم نے سبجیکٹ بھی لگایا ہی, اور یہ بنے گا کیا وہ بھی لگایا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس سے یہاں بھی ایسے ہی, اس میں سبجیکٹ بھی لگے گا کیا؟ کوانا ضربا کی طرح ہے, رحیمہ کی طرح, فعلا کی طرح, ماضی کا صیغہ ہے. کیونکہ یہ واو آ رہا ہے درمیان میں, حروف علت, گڑبڑی حروف, اس لیے اس کو بنا کیا دیا ہم نے؟ کانا بنا دیا. یہ کیسے بنائے یہ چھوڑیں, کانا کیوں بنایا, کچھ اور کیوں نہیں بتایا. بس اتنا بہ کہ یہ جو شکل اس کی تبدیل ہو گئی ہے نا, یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ عرب کے لیے اس طرح پڑھنا آسان تھا, کوانا کوانا مشکل ہے, انہوں نے کانا کر دیا اس کو. صحیح ہے نا. یکونو کس کی طرح تھا؟ یعبدو کی طرح, عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تو یکونو کا معنی ہوتا ہے یا ہوگا. یکونو جیسے یقولو, یقولو بن گیا تھا نا, یقولو کیا بن گیا تھا؟ یقولو. قوالا قالا بن گیا تھا. بالکل کوانا کانا, اور یکونو یکونو, کوئی مشکل نہیں.
میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جیسے بی ورب جو ہے نا انگلش میں، اس سے پہلے کوئی سبجیکٹ آئے گا اور پھر جو اس کی کنڈیشن جو بعد میں یہ بننے والا ہے یا بن رہا ہے یہ آئے گا. آئی واز اے ڈاکٹر، واز بھی بی ورب ہے نا، میں تھا ایک ڈاکٹر، تو اس میں آئی سبجیکٹ، ڈاکٹر آبجیکٹ. اسی طرح آئی ول بی اے پروفیسر، تو آئی بی کے بعد پروفیسر. تو بالکل کانا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ آتا ہے اور پھر آگے اس کا ایک آبجیکٹ آتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ سبجیکٹ یہ ہے یا یہ تھا یا یہ ہوگا. بہت آسان بات ہے یار. یعنی کوئی چیز جب کچھ ہوتی ہے تو اس کو کانا کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. صرف کانا کے ذریعے نہیں، اور بھی الفاظ ہیں، وہ آئیں گے تو میں بتاؤں گا. کانا کا بنیادی کام یہی ہے. تو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ کوئی سبجیکٹ بھی آئے کہ ہو تو رہا ہے، کون ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، بن تو رہا ہے، کون بن رہا ہے اور کیا بن رہا ہے، تھا کون تھا کیا تھا. صحیح ہے نا. تو اسٹیٹ پر آج کل شاید کہتے ہیں اس کو. یکونو کانا ہو گیا، کانا سے بن گیا، کوانا سے بن گیا کانا، یکونو سے بن گیا. اب کان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ، اللہ ہے غفور اور رحیم. اللہ سبجیکٹ اور غفور الرحیم آبجیکٹ. سمجھ رہے بات کو. وما کان اللہ لیظلم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ یظلم ظلم کرے کسی پر. یکونو کے شروع میں یکونو کا معنی ہے ہوتا ہے، لا یکونو کا معنی بولیے نہیں ہوتا ہے، نہ نہیں ہوگا. لم یکونو، جب لم لگتا ہے تو آخر میں جزم آتا ہے. لم یکن ماضی پاسٹ، لم یکن نہیں ہوا، نہیں ہوا. ایک تو نہیں کے معنی میں اور ایک ہوتا ہے یا ہوگا سے ہوا. کون کیا نہیں ہوا یہ بعد میں آ رہا ہے، ابھی تو صرف اس کا مطلب لم یکون. اب یہ حروف گڑبڑی نے پھر اپنا کام دکھایا. یکون پڑھنا عربوں کے لیے مشکل، انہوں نے شارٹ کر دیا لم یکن. بھائی کون یکون، لم یکون، اتنا لمبا کون پڑھے؟ تو عرب لم یکون کو کیا پڑھتے ہیں؟ لم یکن. لم یقول، قاف یقول کو پڑھتے ہیں لم یقل. جیسے میں نے بتایا تھا نا آرڈر کا صیغہ آتا ہے قول، اس کو پڑھتے کیا ہیں؟ قل. تو ایسے ہی لم یکون کو شارٹ میں پڑھتے کیا ہیں؟ لم یکن. اب آیا ولم یکن. ولم یکن کا مطلب اور لم یکن نہیں ہوا، نہیں ہوا. لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کفوون ہم پلہ، پیرالل، کفو کہتے ہیں پیرالل کو، ہم پلہ. احد کوئی بھی، احد یہ سبجیکٹ ہے، کفوون آبجیکٹ ہے. کوئی ایک شخص بھی، کوئی ایک مخلوق بھی نہیں ہوئی کفوون اس کے ہم پلہ، یعنی کوئی بھی اس کا ہم پلہ اور برابری کا نہیں ہے. کفو یہ لفظ کفو عربی میں کہتے ہیں، کفوون یا کفو کہتے ہیں برابری کو. آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا مکافات عمل، اردو میں استعمال ہوتا ہے مکافات. یہ کفو اسی سے نکلا ہے. مکافات عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کوئی عمل کیا تو اسی جیسا آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو اسی جیسا مکافات میں، یہ میں کفو کا مطلب یاد کرنے کے لیے اس سے ملتا جلتا لفظ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کفو کا مطلب آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس سے ملتے جلتے الفاظ جو پہلے سے آتے ہوں جب وہ بتا دیے جاتے ہیں تو طالب علم کے ذہن میں پھر دوسرے لفظ کا مطلب بیٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں مکافات عمل. اس طرح جب ہم فقہا بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ رشتہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کا کفو نہیں ہے. فقہ کی آپ لوگوں نے تو پتہ نہیں پڑھا، جس نے فقہ پڑھا ہے نا اس عربی فقہ، اس میں بہت زیادہ یہ بات آتی ہے کہ لڑکی کا نکاح اس کے کفو میں کیا جائے گا. یعنی یہ لڑکا دیکھا جائے گا کہ اس کا کفو بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اس کے برابر کا، اس کے ہم پلہ، اس کی ٹکر کا. سادہ زبان میں ہماری ٹکر کا آدمی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کی ٹکر کا کوئی بھی، میری ٹکر کا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ٹکر لفظ ذرا غیر مہذب لفظ ہو جاتا ہے. تو کفو کا مطلب ہم پلہ، پیرالل، ہم سر، ہم مثل، برابر، جوڑ کا، ہمارے جوڑ کا. ولم یکن کوئی بھی نہیں ہوا، کفوون جوڑ کا. احد، احد کا معنی کوئی بھی نہیں ہے. لہو اس اللہ کے لیے، کفوون برابر. تو اس اللہ کے کفو اور اس اللہ کا برابر اور اس اللہ کا ہم پلہ کوئی بھی نہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے؟ کسی کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو بتائے. ہے بھائی اس کا ترجمہ واو کا بھی آ گیا آپ کو، لم یکن کا بھی آ گیا. نہیں ہے کا معنی ہے کہ کون کیا نہیں ہے یہ بتا رہے. یہ احد یعنی کوئی بھی نہیں ہے. لہو کفوون اس کے لیے برابر. کیونکہ عربی کی الگ ترتیب ہوگی، اردو کی الگ ہوگی نا. ہم تو انگلش میں تو سبجیکٹ پہلے آئے گا، از، پھر تو ظاہر ہے عربی اپنے حساب سے چلتی ہے. اس میں ممکن ہے سبجیکٹ بالکل آخر میں آ جائے. یہ عربی کا اپنا حساب کتاب ہے. تو نہیں ہے کوئی بھی برابر اس کے. اصل میں ترتیب یوں ہے، لم یکن نہیں ہے، احد کوئی بھی،
کفون برابر لہو اس اللہ کے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں. قل کہہ دیجئے هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, نہ اس نے کسی کو جنا. ولم یولد, اور نہ وہ کسی سے جنا گیا, یعنی اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی بھی سے مراد یہ احد کا ترجمہ کوئی بھی سے کر رہا ہوں. احد ان کا معنی کوئی بھی نہیں ہے برابر اس اللہ کے. یہ سورہ اخلاص ختم ہو گئی. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں. اصل میں جب انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے نا تو بڑے ہیلے نکال رہا ہوں, لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی اجرت کو حلال کر دیا, یوں کر دیا. امام کی تنخواہ لینا جائز ہے. جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے, وہ 4 امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا رہے. اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی. تو 7ویں صدی ہجری میں یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے. اب اگر امام پراپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, اور آہستہ آہستہ مسجدیں بند ہونا, امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے. تو امام شافعی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے, نہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. لیکن فقہ حنفی میں بھی فتویٰ پھر امام شافعی کے قول پہ دیا گیا کہ بھئی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافعی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا. تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں لوگ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں دے دو نا امامت, ہم کریں گے, میں بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا, میرا اپنا بزنس ہے. تو 4 دن پڑھائے گا, 5ویں دن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا, لوگ بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایسا ایکچولی یوں ہم کر لیں گے, یوں کر لیں. بھائی پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے, لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفر کی آپ یہ کام شروع کریں. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. کہہ رہے پیسے ہم کر لیں گے, پہلے 2 بھائی لا کے آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو, اس کے بعد ہم شروع کریں گے. کہہ رہے ایڈوانس میں نہیں, آپ کریں تو صحیح. بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے, کیا بھکاری بنیں گے؟ ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا, اپنے گھر کے لیے خریدی, بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے. گائے کا دودھ نکل رہا ہے 14 کلو. اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے, باقی دودھ کا کیا کریں؟ اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ, اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو, اس کی اپنی تنخواہ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا, میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو, بیچ دو بھائی. تو کسٹمر محلے والے آ گئے, 1 کلو ہمیں چاہیے, 1 کلو ہمیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے. میں بڑا میں اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوں. میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو, وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے, اللہ نے چاہا تو, بڑی بات نہیں. وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے. الحمدللہ معاملات میں میں بہت لچڑ ہوں, معاملات, کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے. یا تو فری پھوکٹ میں 2 دن تو ہم نے بانٹ دیا, فری پھوکٹ میں 2 دن جو گائے کا دودھ نکلا نا وہ دبا کے بانٹا ہے, یہ لے بھائی تو بھی پی لے, لے بھائی. تیسرے دن اب بانٹنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن. اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو گائے خریدی ہے نا, زکات میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی. تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو, پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے. پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے. تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے, جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے. تو اب بعض لوگ آئے, کمیٹی والے بھی, فلانے بھی, ڈمکانے بھی. تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب 1 کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں 1 کلو ہمارے یہاں پہنچا دیں. میں نے کہا پہنچا دے گا, پیسے بھی دے دیں. میں نے کہا بھائی پیسے پہلے, کیونکہ پاکستان ہم ٹینشن سے بچنا ہے. ہم نے ٹینشن, مہینہ ختم ہو گیا, پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا ہمارا, تو پھر اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا. تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو, اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا. پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ آسان ہے حل. پیسے نکلوانا, ٹینشن, فون کرو, یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے. تو میں نے اس خادم کو بول دیا 1 قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا, وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے. جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا, کس کو دینا ہے. آپ تو کسٹمر ہو نا. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا, آپ کو یاد ہوگا, ایک دفعہ بیان میں, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. سعودی عرب میں بڑے کرائسس تھے, تو ہمارے ایک دوست ہیں وہ سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ہیں اصل بائبان پاکستانی, تو انہوں نے کہا کہ چلو یار ہم ڈیفنس میں اپنا ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں. سعودی عرب میں ذرا حالات بزنس صحیح نہیں ہو رہا, تو ہم ڈیفنس میں کھول لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے بھی مشورہ کیا. میں نے کہا بھائی مجھے تو بزنس کا نہیں پتا یہاں پہ, آپ ان کا ہوٹل ہے سعودی عرب میں. تو انہوں نے کیا کیا, یہاں کسی کو ایڈوانس میں پیسے دیے ہوٹل بنانے کے نا سارا, اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے پیسے ایڈوانس میں اس لیے دیے کہ سعودی عرب میں کسی کو ایڈوانس میں دو نا تو وہ آپ کا کام پہلے کرتا ہے. سعودی عرب میں
آج کسی نے ویڈیو بھیجی کہ سعودی عرب میں حکومت نے اعلان کیا 3 گھنٹے لائٹ نہیں ہوگی، تو لائٹ بند کرنے کے لیے جب گورنمنٹ کے لوگ آئے ہیں کہ الیکٹرک تو نہیں ہوگا وہاں پہ، ایسا الیکٹرک کہہ لیں آپ، سعودی الیکٹرک کہہ لیں، تو جب وہ لوگ آئے ہیں تو جنریٹر ساتھ لے کے آئے تھے کہ پہلے جنریٹر سے، تاکہ جتنی دیر میں بجلی کا کام ہوگا نا جنریٹر کے ذریعے محلے کو بجلی ملتی رہے، نہیں یہ بات سمجھ، تاکہ بجلی جائے نہیں، حالانکہ احتیاطاً اعلان بھی کر دیا تھا کہ پھر بھی بجلی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو وہاں سعودیہ میں دیکھا تھا بھائی اگر آپ کسی کمپنی کو ٹھیکیدار کو ایڈوانس میں پیسے دے تو آپ کا کام پہلے، تو کہہ رہے میں نے ڈیفنس میں کسی آدمی کو ایڈوانس میں پیسے دے دیے ہیں لیکن وہ میرا کام ڈیلے کر رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا تھا لیکن میں نے ان کو بتایا نہیں، میں نے کہا بیچارے پریشان ہو جائیں گے، اب میں نے ان کو بتا دیا، وہ اب آئے تھے نا تو کہہ رہے تھے میرا کام ڈیلے کر رہا ہے، میرا کام دیر سے کر رہا ہے، دوسروں کا پہلے کر رہا ہے، حالانکہ پیسے میں نے پہلے دیے۔ تو مجھے اندر سے بہت بعض دفعہ ہنسی آتی ہے جو میں زبان سے ظاہر نہیں کرتا کہ یہ بیچارے اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ کا کام دیر سے کرے گا، یہ کتنے بیوقوف آدمی۔ او بھائی تم نے جب پیسے دے دیے تو تمہارا کام گیا تیل لینے، کام اس کا باپ بھی نہیں کرے گا اب، یہ خوش فہمی میں ہے کہ میرا کام ہے بھائی دیر سے کرے گا۔ پاکستان ہے بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، تم پیسے دے رہے ہو سارے دے دیے تم نے اور تم کہہ رہے ہو دیر سے کرے گا۔ ان کو اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ جلدی کیوں نہیں کر رہا، میرا تو سب سے پہلے، اور ہمیں اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ دیر سے بھی کرنے کی اب کیا ضرورت ہے یار اس کو۔ کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں معصوم یار۔ لیکن میں نے یہ بات ان سے کہی نہیں تھی کہ ایسا نہ گھبرا جائیں بیچارے۔ اب وہ 4-5 سال بعد میری پرسوں ان سے ملاقات ہوئی، چائے شائے پی، میں نے کہا وہ آپ نے جو پیسے دیے تھے، کہہ رہے ہیں وہ تو بندہ ہی غائب ہے، ڈیلے تو دور کی بات، پیسے لے کے بھاگ گیا۔ تو میں نے کہا وہ بھاگ گیا، کیا ہو گیا؟ وہ امام مہدی آئیں گے تو نکلوا سکتے ہیں، اس کے بغیر کوئی بھی نہیں نکالے گا، اور امام مہدی بھی جب نکالیں گے جب باقی، وہ تو بڑے بڑے کرائسس ہیں نا، وہ تو پہلے ان کو پورا کریں گے، آپ کے پیسے کیا ہیں؟ تو امام مہدی کے آنے پہ بھی امید نہیں ہے کہ آپ کو مل جائیں گے وہ پیسے۔ تو یہ ہے حساب کتاب۔ تو یہاں میرے بھائی جب بھی دودھ لینا ہے یا انڈے لینے ہیں، نام انڈے بیچتے ہیں، انڈے تو کھا جاتے ہیں لیکن دودھ تو ضرورت سے بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے نا، ابھی تو اگر آبادی اور ڈبل ہو گئی تو پھر نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے کہہ دیا اور یہ آپ لوگ کو بھی بتا رہا ہوں کہ معاملات میں بالکل گڑبڑ نہیں کرو، اب آج کل بہت معاملات خراب ہیں، اپنے ٹائم کو اپنے دماغ کو بچاؤ۔ اب مفتی طارق مسعود صاحب جناب بیان کے لیے جا رہے ہیں اور دودھ فون کر رہے ہیں، بھائی جان آپ کے پیسے نہیں پہنچے ابھی تک، بھائی جان خدا کا واسطہ دے دو یار، چارہ لے کر آنا ہے، اچھا لگے گا؟ تو اور بھی زمانے میں غم ہے بھائی، پیسے پکڑا دو۔ تو یہ ہے، بہت سے لوگوں نے کہا تھا ہمیں دودھ چاہیے، لیکن 4 آدمیوں کے پیسے آئے ہیں تو 4 کلو دودھ جو ہے خادم کو میں نے کہا ان لوگوں کے گھر پہنچا دو۔ اگر میں نے یہ ایڈوانس میں پیسے نہ لیے ہوتے نا تو میں ایسے ہنس کے یہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں تو آپ مجھے ٹینشن کی 4 کلو گیا، کل 8 کلو جائے گا، پتہ نہیں پیسے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ ہمارے ایک دوست نا ٹیوشن پڑھاتے، انگلش پڑھاتے تھے، وہ 7,000 فیس تھی ان کی، یہ بات ہوگی 2008 یا 9 میں۔ تو جو اچھا ان کے گھر میں پانی، وہ پیٹ ویٹ ان کا خراب رہتا تو پانی خریدتے تھے، وہ اچھا والا پانی نیسلے کا یا ایکوافینا وغیرہ خریدتے تھے۔ اب کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا وہ پانی بہت پیتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ پڑھانا چھوڑ دیا، ان کو نکال دیا۔ میں ایک دن گیا، میں نے کہا یار ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا، کہہ رہے ہیں کم بخت 7,000 فیس دے رہے ہیں، 8,000 کا پانی پی رہے ہیں میرے گھر سے آ کے۔ کہہ رہے فیس 7,000 دے رہے ہیں، پانی کتنے کا پی رہے ہیں؟ کہہ رہے 8,000 کا تو پانی پی جاتے ہیں۔ اب کہہ رہے میں پانی سے منع بھی نہیں کر سکتا کہ یار پانی تو ایسی چیز نہیں ہے نا کہ منع کرے انسان۔ تو معاملات میں نا انسان بہت اسٹریس میں جاتا ہے، ڈپریشن میں جاتا ہے، اور معاملات میں نہ دوسرے کا کھاؤ اور نہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دوسرا آپ کو چونا لگا کے چلا جائے، دوسرا آپ کے کھائے۔ دونوں طرف سے ریلیکس رہو، کسی کے کھاؤ بھی نہیں۔ گھر والوں کے ساتھ جو شادی شدہ لوگ ہیں نا وہ اپنا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا رکھیں، بیگم یہ تمہارے بیسک خرچے ہیں، یہ میرے ذمے ہیں، یہ میں نے پورے کرنے ہیں چاہے کچھ بھی ہو۔ تو دوسرے کا کھا نہیں رہا نا، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اور بیگم کو کہاں سے کتنا ملا، کیا ملا، ابا سے کتنا ملا، بھائی نے کتنا دیا، اس کی جیب پہ نظر بولو مت، یہ خاندانی ہونے کی علامت۔ یہ تمہارا ہیڈیک ہے، تم میں کہاں سے ملا۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت بھی یہ چھپا رہی ہوتی ہے اپنے احساس سے، اپنے میاں سے، اس کو پتا ہے مانگ لے گا، یہ خرچہ کم کر دے گا۔ جب اس کو پتا چلے گا نا کہ اچھا تمہیں تو چمونی آپا بھی اس دن اتنے پیسے دے کے گئی تھیں اور تمہیں تو فلانی بھی دے کے گئی تھی، تو اس کا مطلب پھر یہ گوشت تو اب اپنے پر خرچے پہ خریدو نا۔ یہ بھی لچڑ ہونے کی علامت۔ خاندانی بننا چاہتے ہو، بیگم تمہارے پاس کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، کہاں سے کیا آ رہا ہے، یہ تمہارا ہیڈیک ہے، ہم اپنی ذمہ داری کیا کریں گے پوری۔ پھر بیگم خاندانی ہوگی تو وہ خود آپ کا خیال کرے گی، وہ خود آپ کو گفٹ دے گی، بھائی مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں تو میں کبھی بھائی کو گفٹ دیتی ہوں، بہن کو، تو آج یہ گفٹ، یہ گھڑی سونے کی کس کے لیے؟ پھر اچھا بھی لگتا ہے، محبت بھی۔ جہاں دوسرے کی جیب پہ نظر اور اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی، وہاں رشتے بھی خراب ہوتے ہیں
اور ٹینشنیں بھی پیدا. اور آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ انسان جتنے بھی ڈپریشن میں ہے نا، جب ان کی گوروں نے ہسٹری جمع کی نا، تو ایک ڈپریشن تو ہوتی ہے پیسوں کی کمی کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر جو ڈپریشن لوگوں میں ہوئی نا تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے. پیسوں کی کمی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن جو ریلیشن خراب ہوتے ہیں نا، دیکھو انسان کو اللہ نے اکیلا نہیں رکھا ہے کہ اکیلا رہے. وہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں نا گروپ کی شکل میں رہتے ہیں. چیونٹیاں اکیلی رہتی ہیں یہ لائن بنا کے اور پورے گروپ کی شکل میں. کچھ جانور ایسے جو اکیلے، ان کو کوئی نہیں اس سے کہ دوسرا ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اکیلے زندگی گزرتی ہے ان کی. بعض جانور ایسے پورے گروپ کی شکل میں رہتے ہیں.